أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر آپ کو موت آ جائے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو بری حالت اور اچھی حالت سے آزماتے ہیں پرکھنے کے واسطے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے دو باتیں اور یہ تھی۔ ایک تو ان کا یہ ماننا تھا کہ مکہ میں یہ جو ابھی شور اٹھا ہے اسلام کا، ایمان کا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے اپنا اثر کرنا شروع کیا تھا، اور گھر گھر میں ایک چرچا تھا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو مشرکین مکہ اور سرداران قریش پریشان تھے۔ تو وہ آپس میں یوں کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی ابھی شور سنائی دے رہا ہے وہ کب تک؟ جب تک یہ محمد ہے وہاں تک، جب وہ مر جائیں گے تو یہ شور بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ فریق مخالف یعنی دشمن کو جب آدمی پہنچ نہ سکے، اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تو پھر آخری اپائے یہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کا انتظار کرتا ہے۔ مکہ والے روک رہے تھے، لیکن حضور اپنے مشن میں لگے ہوئے تھے، اپنے کام میں، ذمہ داری میں، اور لوگ متاثر، امپریس ہو رہے تھے، ایمان میں داخل ہو رہے تھے۔ تو مکہ والے کیا لائے کہ محمد ہے وہاں تک ہے سب رونق، وہ گئے دنیا سے، سمجھو ایمان بھی اور اسلام بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ایک مطلب یہ۔ دوسری بات مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ مشرکین مکہ کا یہ ماننا تھا کہ اگر یہ محمد نبی ہے تو پھر ہمیشہ زندہ رہ کر بتاوے، نبی ہے تو ان پر موت نہیں آنی چاہیے، تو ہم مانے کہ یہ نبی ہے۔ تو دونوں باتوں کا جواب اس کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آج تک دنیا میں کوئی انسان ہم نے ایسا پیدا نہیں کیا جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اس میں نبی بھی آ گئی، تو سب کو مرنا ہے۔ أَفَإِن مِتَّ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے کہ جب آپ مرنے والے ہیں تو پھر یہ مشرکین مکہ نہیں مریں گے، وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اور مرنا نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے سب مرے ہیں، سب کو موت واقع ہوئی ہے، سب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو مر جانا نبوت کے خلاف کوئی کام نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب اسی آیت کے اندر وہ والی بات کا کہ محمد ہے وہاں تک سب رونق ہے، پھر اسلام مٹ جائے گا، یعنی ہم ان کے موت کا انتظار کرتے ہیں مشرکین مکہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد کی موت پر تم کو خوشی کاہے کی؟ وہ مریں گے تو تم نہیں مرو گے، تم کو بھی تو مرنا ہے۔ خوشی اس وقت ہوتی جب تم ہمیشہ رہتے اور محمد کا انتقال ہو جاتا۔ دونوں باتوں کا جواب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ خیر، یہ ایک حقیقت ہے جس کا آج تلک کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ موت اٹل فیصلہ ہے، اچھا آدمی ہو یا پاگل آدمی ہو، ہر ایک موت سے بھاگتا ہے، اور موت ایسی چیز ہے، اس کے بعد والے آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ یعنی یہ ایسا مرحلہ ہے کہ سب کو اس سے گزرنا ہے، کوئی اس سے بچا نہیں۔ اور ایک بڑی بات یہ کہ موت کے وقت اگر تکلیف کی نشانیاں ظاہر ہو، آثار کہ بھائی سکرات ہے، حالت نزع کی ہے اور بے چینی ہے، تو اس مرنے والے کے گنہگار ہونے کی دلیل نہیں ہے۔
جان نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھو وہ مرنے والا گنہگار تھا، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے. موت کی تکلیف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی. مختصراً وہ پس منظر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے وہ یہ کہ آپ نے سن ہجری 10 میں آخری حج فرمایا. حج سے فارغ ہونے کے بعد ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم، ایک کنواں تھا وہاں. صحابہ اکرام سب وہاں جمع تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی لوگوں کے درمیان، جسے شیعہ لوگ آج بھی دلیل پکڑتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں کہ دیکھو حضور کے کہنے کا منشا ہی یہ تھا کہ میرے بعد علی کیا بنیں گے؟ خلیفہ بنیں گے. حالانکہ بات ایسی نہیں تھی. وہاں ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے حضور نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے. اس خطبے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بھی فرمایا تھا کہ شاید آئندہ سال تم مجھے حج میں نہ پاؤ، یہ میرا تمہارے ساتھ آخری حج ہو، آئندہ میں حج نہ کر سکوں. یعنی یہاں سے ہی کچھ آثار، کچھ سگنل اللہ کی طرف سے حضور کو مل چکے تھے اور حضور نے اشارے بھی امت کو دے دیے تھے. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف واپس تشریف لائے تو سورہ نصر نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آیت سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی جی جب ہماری فتح، ہماری طرف سے نصرت اور مدد آئے اور فتح مبین آپ کو نصیب ہو جائے، اور وہ فتح مبین کب سے ہو گیا تھا؟ سن ہجری 8 میں جو مکہ فتح ہوا یہ فتح مبین ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو وہ بات ہو گئی کہ فتح آپ کو نصیب ہو گئی، اور آپ دیکھیں کہ لوگ تولے کے تولے، جماعت کے جماعت، جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ بات بھی ہوئی، مکہ فتح ہوا، پھر کئی لوگ آتے اور ایمان میں داخل ہوتے تھے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. پھر آپ کیا کریے؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. انہ کان توابا. بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا یا بہت زیادہ دھیان دینے والا ہے. تو اس صورت کے اندر ہی اشارہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کو سمجھ بھی چکے تھے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور اٹھتے بیٹھتے تسبیح، تحمید اور استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ تسبیحات حضور پڑھا کرتے تھے اٹھتے بیٹھتے، کیونکہ اب جانے کا وقت قریب ہے. اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب آدمی فری ہو جاوے، عمر ہو جاوے، 50 کے اوپر پہنچ گیا، ریٹائر ہو گیا، اب ادھر ادھر کی بہت فکر کرنے کی نہیں، اور خاص کر کے میچوں میں اور میچ کے اسکور دیکھنے میں تو بالکل پڑھنے کا نہیں. پھر فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور تیری میری پنچات میں بھی زیادہ 50 کے اوپر وٹ جائے، اس کے بعد تو سب جتنا آخرت کے ذخیرہ جمع کر سکے اتنا کم ہے. حضور اٹھتے بیٹھتے تسبیحات پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے. پھر ایک اور اشارہ حضور نے فرمایا کہ اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں مجھے قرآن کا دور سناتے ہیں یا دور کرتے ہیں، یعنی وہ بھی سناتے ہیں میں بھی سناتا ہوں، دونوں مطلب. تو یہ کام ایک مرتبہ ہم کرتے ہیں دور والا، لیکن اس سال رمضان میں 2 مرتبہ دور ہوا ہمارا، یعنی ایک بڑھ گیا. اور اس سال حضور نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے رمضان میں. آخری سال میں حضور نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، 10 دن اور بڑھا دیے. تو یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ جبرائیل نے مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا اس بار، حضور نے فرمایا کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. کبھی کبھی آدمی کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، قدرتی طور پر آدمی بولتا ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے. اس کے بعد ذوالحجہ میں حج فرمایا تھا، واپس آئے، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ شروع ہوا، ماہ سفر کا آخری عشرہ تھا، آخری 10 دن. تو ایک مرتبہ رات کو آپ بیدار ہوئے نیند سے اور اپنے غلام کو اٹھایا اور کہا کہ چلو بقی میں جانا ہے، قبرستان.
مجھے حکم ہوا ہے کہ بقی والوں کے لیے میں استغفار کروں، دعا کروں ان کے لیے۔ تو آدھی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ بقی تشریف لے گئے۔ وہاں بقی والوں کے لیے آپ نے استغفار کیا، دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا تھا سن ہجری 3 میں، ہجرت کے تیسرے سال۔ اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ آپ نے 8 سالوں کے بعد واپس جا کر غزوہ احد کے جو شہید ہوئے تھے ان کی جنازے کی نماز پڑھی، واپس آپ کے انتقال کے تھوڑے دن پہلے۔ اس سے صحابہ کرام فرماتے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آدمی اب جا رہا ہو اور لوگوں سے ملاقات کر رہا ہو، زندوں سے مردوں سے، گویا حضور زندوں کو بھی مل رہے ہیں اور اشارے دے رہے ہیں کہ اب ہماری رخصت کا وقت آ گیا۔ اور غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان کی جنازے کی نماز پھر سے پڑھی حضور، اور یہ ان کے ساتھ خاص تھا، ان کی خصوصیت تھی، ہم ڈبل نہیں پڑھ سکتے جنازے کی نماز۔ پھر احد کے جو شہداء تھے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں کی۔ پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ذرا سر میں درد محسوس ہو رہا ہے، تکلیف ہے، اور یہ اسی زہر کا اثر ہے جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی تھی اور گوشت کے سالن کے ساتھ زہر کھلا دیا گیا تھا آپ کو، تاکہ اس کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بقی واپس تشریف لے گئے۔ وہاں سے جب گھر واپس لوٹے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ اب جب حجرے میں داخل ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی واہ رأسا، کہ سر میں بہت درد ہے، یعنی حضرت عائشہ کے سر میں درد تھا، بہت درد ہو رہا ہے۔ اور عورتیں تو بولتی ہیں نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے جان لے لے گا، جان نکل جائے گی۔ عائشہ بول رہی تھی واہ رأسا، ہائے میرا سر کا درد، جان چلی جائے گی ایسا لگتا ہے۔ حضور نے کہا واہ رأسا، درد تو میرے سر میں ہے۔ حضور کو واپس درد شروع ہوا سر کے اندر، اور حضور کو بخار تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کے طور پر حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تو یوں کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے جان نکل جائے گی، تیرے چلے جانے سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ دل لگی کے طور پر کہ عائشہ تو چلی گئی مجھ سے پہلے تو مجھے کیا فرق پڑے گا، دیکھ تیرے جانے کے بعد میں تیری جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، تیرے کفن دفن کا انتظام کروں گا، تیرے لیے دعا کروں گا۔ تو پھر عورتوں کا جو مشہور قول ہوتا ہے کہ ہاں ہاں تم تو میرے مرنے کے بھی انتظار میں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہاں بس تم کو تو میرے موت کا بھی انتظار ہے کہ جیسے میں مری، ماں عائشہ کہہ رہی ہے، یہ دل لگی کی باتیں ہیں، جیسے میں مری اور دفن کیا آپ دوسرے دن دوسری عورت کو لے کر آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ دل ہی دل میں من ہی من میں کہ ابھی اللہ کی بندی کو کون بتایا کہ اس سے پہلے میں جانے والا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت میرا آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا مسجد کے اندر، اور حضور نے ایک آخری خطبہ دیا سب کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے۔ اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ دیکھو تعداد کے اعتبار سے انصار کم ہوں گے، مہاجرین زیادہ ہوں گے، لیکن مہاجرین سے میری نصیحت ہے کہ انصار کے مقام و مرتبے کو ملحوظ رکھیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ انصار نے ہم کو ٹھکانہ دیا تھا، ہم تو پردیسی لوگ ہیں، اگر ان میں کوئی آدمی اچھا کام کرے تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور کسی سے کوئی غلطی ہو جاوے تو ان کو درگزر کر دینا، ان کے پیچھے مت پڑ جانا۔ حضور نے نصیحت کی صحابہ کرام کو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جتنے لوگوں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں سب دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اس سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضور کے نزدیک کیا تھا وہ معلوم ہوتا ہے۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں ایسی ہے، وہاں کچھ چیزیں تو بدل دی ہے لیکن لکھا ہوا ہے علامات کے طور پر۔ باب السلام کے بازو میں جو دروازہ ہے وہاں لکھا ہے ہادی خوخۃ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کھڑکی خوخہ،
باب السلام کے بازو میں جو دروازہ ہے وہاں کی بات کرتا ہوں، وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف پر سلام پیش کرتے ہیں تو پیٹھ کے پیچھے آپ دیکھنا ایک کھڑکی جیسا ہے، وہاں اوپر لکھا ہے خوخۃ حفصہ، یعنی وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور وہ وہاں کھڑکی تھی۔ تو وہ کھڑکی ہے لیکن وہ پرانی نہیں، لکھا ہوا ہے کہ یہاں وہ کھڑکی تھی، اور کھڑکی ہے لیکن نئی شکل میں۔ تو بہت ساری نشانیاں آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، لیکن کیا ہے افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، پڑھا پڑھی ہوتی ہے اور زیادہ رکنے کا ملتا نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں پر دھیان نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کو جمع کیا تھا اور کہا دیکھو جتنوں کا مجھ پر احسان تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، صرف ابو بکر کے احسان کا بدلہ وہ اللہ دے گا، کہ ابو بکر کی جو قربانیاں ہیں وہ بے مثال ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے بعد خطبے کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اسی لیے وہ لوگ قبر شریف کے پاس بھی رکنے دیتے۔ آپ دیکھیں اتنا منع کرنے کے باوجود جیسے موقع ملتا کوئی دیوار کو چوم لیتا ہے، ڈائریکٹ نہ چوم سکے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ چوم لیتا ہے دیوار کے ساتھ۔ کوئی ادھر کا دعا کرنے، آپ دعا بھی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا تو آپ کو وہاں سے نکال دیں گے، بولتے قبلے کی طرف دعا کرو، مانگنا جو بھی ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ توحید میں بڑے پکے ہاتھ بھی عرب۔ میں نے بھی دیکھا اس سے پہلے والے سفر میں کہ مروہ پہاڑ جو ہے، صفا مروہ پہاڑ، وہاں وہ خادم بیچارہ پوچھا لگا رہا ہے تو عورتیں اس پوچھے کو بوسہ دے رہی۔ اب یہ کیا ہے، اس کے ساتھ کچرا لگا ہے، دھول ہے، مٹی ہے، اس لیے وہ لوگ سخت رہتے ہیں اور ان کو رہنا ہی پڑا۔ اگر وہ ڈھیل دے دے 5 منٹ بھی رکنے کی اجازت دے تو وہاں سجدے چالو۔ اور ایک برادری ہمارے اندر ایسی ہے کہ ان کو چنبن چاطن کے بغیر چین سکون ملتا نہیں ہے، تو ان کو بالکل چوکنا رہنا پڑتا، وہاں سے نکال دیتے ہیں، چلو نکلو یہاں سے، چلو نکلو یہاں سے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، تم میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اس کے بعد ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، خبر پہنچی ہے کہ تم لوگ اپنے نبی کی موت کی بات سن کر ڈر گئے ہو، خائف ہو، گھبراہٹ میں ہو تم سب۔ صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے دنیا میں؟ یہ والی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے کوئی رہا دنیا میں ہمیشہ؟ کہا گیا کوئی نہیں۔ کہا کہ جب کوئی نہیں رہا تو میں بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا۔ انتقال پیر کے دن ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پیر کے دن تشریف لے گئے تھے۔ اس پیر سے پہلے والی جمعرات کو 5 دن پہلے آپ نے مغرب کی آخری نماز پڑھائی، یعنی پوری نماز قرات کے ساتھ سورہ والمرسلات اس کی تلاوت آپ نے نماز کے اندر فرمائی، آپ نے نماز پڑھائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آخری نماز تھی جو حضور نے پوری پڑھائی۔ اس کے بعد بیماری بڑھ گئی، درد سر میں اضافہ ہو گیا، بخار بہت تیز تھا۔ اسی دن آپ نے عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آنے کا ارادہ فرمایا، لیکن آپ کے اندر اتنی سکت اور طاقت نہیں تھی کہ آپ عشاء کی نماز پڑھا سکیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ امامت کراوے، لوگوں کو نماز پڑھاوے۔ حضرت عائشہ کے مکان میں تھے تو حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں، میرے ابا نے بہت نرم دل ہے، وہ آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں گے تو بہت روئیں گے اور نماز پوری نہیں کر پائیں گے۔ حضور نے کہا میرا حکم ہے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ 3 مرتبہ حضور نے کہا، تینوں مرتبہ ماں عائشہ نے یہ جواب دیا کہ ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہے، ان سے نماز نہیں ہو پائے گی پوری، آپ عمر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت عائشہ منع کیوں کرتی تھی، دیکھو ہمارے لیے سبق ہے، کیوں منع کرتی تھی؟ وہ اس لیے منع کرتی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک عمارت
یہ خلافت میرے ابا کو ملے اور میرا باپ دنیاوی کام کاج میں مشغول ہو، وہ نہیں چاہتی تھی۔ اور فرماتی تھی کہ جس کو بھی امارت اور خلافت ملے گی اس کے حاسدین بھی تو ہوں گے، حسد کرنے والے۔ حسد کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں، پھر عہدہ کسی کو ملے تو 2-5 کھڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ اور فرماتی تھی کہ ممکن ہے حاسدین حسد کے مارے کوئی نقصان پہنچا دے، جانی حملہ کرے، عزت پر حملہ ہو۔ اور تیسری بات یہ فرماتی تھی کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ ابا جان اگر حضور کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کو منحوس سمجھیں گے کہ ابو بکر نے مصالحہ سنبھالا مسلح اور حضور دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے 3 مرتبہ جواب میں فرمایا کہ نہیں، ادھر حضور حکم فرماتے گشی تاری ہو جاتی، پھر ہوش میں آتے، پھر کہتے کہ ابو بکر سے کون نماز پڑھا۔ 4تھی مرتبہ حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو، اور تھوڑے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرم ہوئے کہ تم وہ یوسف کی جو سہیلیاں تھیں وہ زلیخا کی، ان کے جیسی مت بنو کہ دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے۔ یعنی حضور کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ماں عائشہ کیوں منع کر رہی ہے، محسوس کیا ہوگا کہ ابو بکر سے کہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ حضور کا حکم ہے آپ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے تو جمعرات کی عشاء، جمعہ کی 5 نمازیں، سنیچر کو دوپہر کی نماز چل رہی تھی، سنیچر یا اتوار، انتقال سے 1-2 دن پہلے ظہر کی نماز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اچھا محسوس ہوا تو صحابہ کرام کے سہارے حضرت عباس ہوتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے سہارے کے لیے، ان کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا تو 2-3 رکعت نماز ہو چکی تھی، تو آپ حجرے سے نکل کر آئے، تشریف لائے تو صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، ان کے بائیں جانب بیٹھ کر آپ نماز پڑھنے لگے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور خود آ گئے ہیں، تو اب امامت کا حقدار تو کون؟ حضور۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، تو باقی جہاں سے نماز باقی تھی حضور نے پوری کروائی۔ اب اس میں بھی امامت حضور نے کی لیکن پوری نماز کی نہیں، پوری نماز لاسٹ تو وہ جمعرات کی مغرب تھی، یہاں 2 یا 1 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، باقی سب نے حضور کے پیچھے۔ اب ہوا کیا، حضور تکبیر کہتے رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی، اب تھوڑی سی آواز، دھیمی آواز، آپ تو بیمار تھے، طبیعت بہت ناساز تھی، تو وہ تکبیر صدیق اکبر پھر زور سے کہتے اور صحابہ کرام صدیق اکبر کی آواز پر نماز پڑھتے کیونکہ ان کو حضور کی آواز پہنچتی نہیں تھی۔ پھر نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرے میں تشریف لے گئے، پھر بیماری بڑھ گئی۔ پھر آخری جو دن تھا پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ تھا، سن ہجری 11 ہے، تاریخ میں اختلاف ہے کہ 12 تھی یا 1 ربیع الاول تھی یا 2 ربیع الاول تھی، الگ الگ اقوال ہیں، زیادہ تر کہتے ہیں 12 ربیع الاول تھی۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ قریب کے زمانے میں جو بوڑھے ہوتے تھے 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہتے تھے، 12 وفات کہتے تھے، اور اس دن فاتحہ خوانی ہوتی تھی۔ پھر جشن میں بدل گئے ماحول، اب جشن عید میلاد النبی ہو گیا، 12 وفات کو جو پہلے غم مناتے تھے خوشی سے بدل دیا، اس کو عید کر دیا۔ باقی 12 وفات ہم نے بھی سنا ہے دیہات میں، گاؤں میں بوڑھے لوگوں سے۔ خیر، تو جب پیر کا دن آیا، فجر کی نماز چل رہی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان ہوا، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، حجرے کا صرف پردہ ہٹایا، حجرے کا پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ صدیق اکبر یعنی میرا دوست نماز پڑھا رہا ہے اور صحابہ کرام صفوں میں برابر ترتیب سے پیچھے نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر بہت اچھا لگا، آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا، کس بات پر کہ امت نماز میں ہے اور ایک امام کے پیچھے نماز میں۔ حضور کو بہت اچھا لگا۔ خیر، مسجد میں تو آپ تشریف نہیں لائے، آپ حجرے میں چلے گئے، آپ نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تشریف لائے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے حضور، سب عورتوں سے اجازت لے لی تھی کہ مجھے اجازت دو، اپنی باری کے دن میں حضرت عائشہ کے مکان میں رہنا چاہتا ہوں۔
تو وہاں تھے، صدیق اکبر آئے اور حضور کی طبیعت دیکھ کر خوش ہوئے، کہا کہ حضور آج تو الحمدللہ آپ کی طبیعت اچھی لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی اچھی لگتی ہے۔ پھر صدیق اکبر نے کیا کہا کہ حضور آج میری بھی دوسری بیوی کی باری ہے اور وہ تھوڑی دور رہتی ہے، آپ کی طبیعت بھی الحمدللہ اچھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا وہاں خیر خبر پوچھ کے آتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ حضور نے کہا ضرور جاؤ آپ۔ صحابہ کرام کو بھی مسجد میں سب خبریں مل جاتی تھی، تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور کا آج بہت اچھا ہے، تو سب اپنے اپنے کام میں، اپنے جو مشغلے تھے اس میں مشغول ہو گئے۔ لیکن جیسے لوگ مشغول ہوئے اپنے اپنے کام میں چلے گئے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ ناساز ہو گئی اور بالکل نزع یعنی سکرات کی حالت شروع ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ حضور کا سر میری یہ ہڈی اور سینے کے بیچ میں تھا۔ صدیق اکبر کے ایک بیٹے عبداللہ عبد الرحمن نام ہے، وہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، حضور کے لیے لے کر آئے تھے، تو حضور اس حالت میں بھی مسواک کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ مسواک چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ پھر چونکہ حضور کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ آپ چبا سکے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک چبا کر، اپنے منہ میں چبا کر حضور کو مسواک کروایا، اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ جس کا لعاب دہن یعنی تھوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں سب سے آخر میں جانے والی چیز ہے۔ حضور کے منہ میں جو سب سے آخری چیز گئی وہ صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوک مبارک، اس کو وہ فخر کرتے تھے کہ میرے لیے فخر کی بات ہے، اور حضور کی روح قبض ہوئی، حضور کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ پھر حضور نے مسواک فرمایا، اور وہ جو بات شروع میں نے کی کہ موت کی ایک تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری روح کا جسم کے ساتھ جو کنیکشن ہے، تعلق، وہ بہت سخت ہے، بہت مضبوط۔ اب اس روح کو کھینچ کر الگ کرنا، اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس روح کو کھینچ کر اس پوزیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ رکھا گیا تھا جس میں پانی تھا، حضور اس کے اندر ہاتھ ڈالتے اور پانی اپنے چہرے پر ڈالتے اور ہاتھ پھراتے تھے، ٹھنڈک حاصل کرتے تھے، اور آپ بولتے تھے کہ ان للموت سکرات، کہ موت کی تکلیف بہت زیادہ ہے، موت کی تکلیف۔ اب ہم آدمی اندازہ لگا ہے کہ جب حضور کو تکلیف ہوئی ہو تو کیا حضور گنہگار تھے؟ حضور تو گنہگار نہیں تھے، پھر بھی تکلیف وہاں تھی۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ تکلیف سخت ہے، موت کی واقعتاً ایک تکلیف ہے۔ پھر خیر ایسا کرتے کرتے دو قول ہے کہ زوال کے وقت یا چاشت کے وقت۔ اب یہ زوال اور چاشت کے وقت میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، ایک آدھ گھنٹے کا فرق آپ سمجھ لو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آخری خطبے میں حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں، میں جاتا ہوں حوض کوثر پر جاؤں گا، تمہارے لیے پانی پینے کا انتظام کروں گا، تمہارا انتظار کروں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آیت کا خلاصہ یہ، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، صحابہ کرام جو حضور کے عاشق تھے، پروانے تھے، عمر جیسے عمر، یہ کہہ رہے تھے کہ حضور کا انتقال ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ہوش ہو بیٹھے تھے وہ لوگ، اتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن کی دوسری آیت پڑھ کر سنائی جو چوتھے پارے میں ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضور کیا تھے؟ ایک رسول تھے، اور جتنے رسول آئے دنیا سے رخصت ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو آیت نمبر 34 کا خلاصہ یہ کہ مشرکین مکہ اگر اس بات پر خوش ہیں کہ حضور مر جائیں گے، اسلام مٹ جائے گا، تو چلو حضور مریں گے، تم کون سے زندہ رہنے والے، تم بھی تو پیچھے مر جاؤ گے۔ اور اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیسے نبی کے مر بھی جاوے، تو مشرکین مکہ سن لو، جتنے بھی نبی آئے ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، جاندار آئے ہیں، کوئی بھی موت سے بچا نہیں ہے، ہر ایک نے موت کا سامنا کیا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، وہ قیامت سے پہلے ریٹرن ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، رہیں گے، اور ان کی بھی پھر موت ہوگی، موت کا مزہ ان کو بھی چکھنا ہے۔ بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سور پھونکنے والے فرشتے سے کہ کوئی بچا؟ کہا کہ یہ آپ کا جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے وہ بچے ہیں، کہا ان کو بھی موت دے دو، وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر پوچھیں گے اب کوئی بچا؟ کہا کہ باری تعالیٰ میں اور آپ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو بھی مر جا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ اللہ پہلے سے ہے، کوئی نہیں تھا تب بھی تھا، کوئی نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی ذات ہوگی۔ وہ فرشتہ بھی مر جائے گا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں رہے گا۔ تو ہمیشگی کس کو نصیب ہے؟ کس کی تقدیر میں ہے؟ کسی انسان کی تقدیر میں، چاہے ولی ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بس ہم کوشش یہ کریں اور دعا یہ کریں کہ موت بھی موت ہو، موت بھی موت ہو۔ حضور نے دعائیں بتلائی ہے کہ اچانک کی موت سے، جل کر مرنے کی موت سے، ڈوب کر مرنے کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے تم جیو گے، زندگی گزارو گے، ویسے تمہاری موت آئے گی۔ اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔